فمن ینازعنی، جو شخص میری مخلوق میں جو شخص بھی اس بڑے پن کو، اس صفت کو مجھ سے چھیننا چاہے گا یا اس میں شامل ہونا چاہے گا، اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا، الفاظ ہیں کہ میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا، گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کبر کی کیفیت کو پسند نہیں فرماتے۔ اور آج یہ کبر کی ہی وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں ہم پورا ہمارا معاشرہ ڈوبا پڑا ہے، معاشرہ ڈوبا پڑا ہے، چھوٹے سطح سے لے کر بڑی سطح تک۔ یقین کیجئے میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، ہمارے معاشرے میں ہزاروں روپے کی زیورات اور کپڑے اور سامان تعیش اس لیے خریدتی ہیں کہ دوسری خواتین کو نیچا دکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ اور یہی رویہ اب مردوں میں بھی ہے۔ ایک دور تھا کہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ دور ہے، مردوں کو، نئی نسل میں آنے والے مردوں کی پوزیشن یہ ہے کہ خواتین کی طرح کپڑوں پہ کڑھائی کروانا، وہ کپڑوں کو چمکدار بنوانا، زیادہ پیسے والا بنوانا اور اس میں قیمتی چیزیں لگوانا تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یار تمہارا بہت بڑا پیسہ لگا ہوا ہے، یہ 5 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ جوتا 50,000 کا، لاکھوں کا جوتا پہنا ہوا ہے، کمال ہے جی، یہ تو بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ 90 کروڑ کی گاڑی کے پہ سفر کر رہا ہے، بڑی حیثیت کا مالک ہے، لیکن وہ حیثیت ساری کی ساری سمٹ کر اس وقت ایک نقطے پہ آگے مرکوز ہو جاتی ہے جب سامنے اسرائیل آتے ہیں تو پھر آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، کلا نہیں، جو تم نے زندگی گزاری ہے، جس طرح تم بھی گزار رہے تھے، معاملات چل رہے تھے تمہارے، وہ رہ گئے، اب ختم ہو گیا کام، نہیں، یہاں اب کوئی قریب نہیں آئے گا۔ وکیل من راق، لوگ بار بار کہتے ہیں یار بلاؤ مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو بلاؤ، کو یاسین پڑھیں، کو دم درود کریں، جان نہیں نکل رہی، وہ آخری ہچکی نہیں آ رہی، معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کنٹرول کرو۔ یہ بڑی حیثیت کا مالک تھا، بڑے پیسے والا ہے، بڑا جاگیردار ہے، یہ چیف جسٹس تھا، اسمبلی کا اسپیکر تھا، سینٹ کا چیئرمین تھا، وزیر اعظم تھا، یہ بڑا طاقتور تھا بظاہر، یہ فورسز کی کمانڈ کر رہا تھا، ایک حکم دیتا تھا سارے معاملات چلتے تھے، لیکن آج بے حس پڑا ہے، آج اس کا سانس بے حسی کی کیفیت میں ہے، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اب سانس بھی نہیں لے پا رہا، ہاتھ نہیں ہلا رہا، نظروں سے دیکھ نہیں پا رہا۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب سانس اکھڑتے اکھڑتے شارق پر پہنچ جاتا ہے، وہاں یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ وظن انہ الفراق، وہ خود بھی سمجھ جاتا ہے، ارد گرد بیٹھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وظن انہ الفراق، اب وقت فراق ہے، یہاں کوئی مدد نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی بچے، پھر ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے جب ظن انہ الفراق ہو جائے تو پھر تیزی کے ساتھ اس کو پہنچاؤ، پھر جتنا جلدی ہو لے جاؤ۔ والتفت الساق بالساق، اسے نہلاؤ دھلاؤ اور تیزی کرو اور اس کی ٹانگیں پاؤں سیدھے کر دو، ڈسپلن درست کر دو۔ کیوں؟ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، آج اس کی پیشی ہے رب کے ہاں، رب کے ہاں پیشی ہے اس کی، وہاں جانا ہے اس نے،
اس کا لباس وہ ہو جو رب پسند کرتا ہے، اس کا طریقہ وہ ہو جو رب پسند کرتا ہے۔ وہاں جا کے ایسا نہ ہو کہ اس کو وہاں سزا مل جائے، اس کو یہاں سے درست لباس میں درست طریقے کے مطابق یہاں سے بھجواؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی ہماری اخیر ہے، یہی انجام ہے، اور اس کا آغاز بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، آغاز بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ ہم آ رہے ہیں اس دنیا میں، اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کو اپنا ہاتھ پاؤں ہلا سکیں۔ مائیں نہلاتی ہیں، دوسری خواتین نہلاتی ہیں، چھوٹا موٹا کپڑا دے کے بچے کو محفوظ کر دیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بچہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں۔ ننگا آیا تھا، اس کائنات سے اسی کیفیت میں جا رہا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ نہ آنے میں اس کا وقت اس کو معلوم تھا، نہ جانے میں اس کا وقت اس کو معلوم ہے۔ کسی بھی صورت میں کوئی چیز بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ تو آج اگر میں مال و دولت کو محسوس کر کے کہ میرے پاس زمین ہے، مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، وسائل ہیں، تو مجھے کس کی کیا پرواہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ پرواہ میری بہنیں سمجھیں، بھائی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر اس کی پرواہ موت سے پہلے بھی پرواہ بتا دیتا ہے، کبھی کبھی ٹانگ توڑ دیتا ہے، کبھی کبھی دل کو بے ترتیب کر دیتا ہے، کبھی کبھی جگر کو بے ترتیب کر دیتا ہے، پھر بندہ ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، پھر وہ بڑی حیثیت والا اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے، آپ کو، میری بہنوں کو، سب کو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایات ہیں، یہ جسم ہمارا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نظر ہے، یہ زبان ہے، یہ ہاتھ پاؤں ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ معدہ ہے، ایک ایک چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ہم زمین کے نیچے ہوں، تہ خانے میں بیٹھے ہوں، یا ہواؤں میں پھر رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔